یہ جو ریلیشن شپس آج کل کانسیپٹ ہے نا ریلیشن شپس کا، اور ٹو بی آنیسٹ 8-9 سال الحمدللہ ہو گئے ہیں یوتھ سے بات کرتے ہوئے، کاؤنسلنگس کرتے ہوئے، اور دین میں آئے الحمدللہ 2007 میں، 2007 سے لے کر اب تک 13-14 سال ہو گئے. تو جتنا میں نے دیکھا ہے اپنے ارد گرد کے لوگ کو، ان سے بات کر کے، یوتھ سے بات کر کے، آئی تھنک دس از ون آف دا بگیسٹ پرابلم فار یو. میں کس چیز کی بات کر رہا ہوں؟ پیار، محبت، عشق، دل لگنا، دل لگی جسے کہتے ہیں، اور کسی کو پسند کر لینا. اور بالی ووڈ کے سانگ جیسا کہ اس کانسیپٹ کو عشق کا نام دیتے ہیں، محبت کا نام دیتے ہیں، اور عشق کی ایک خاص امیج ہم تک پریزنٹ کرتے ہیں. تو آئی تھنک کہ یوتھ میں یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اب میں اس کو مسئلہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ یہ تو ایون سانگز اس چیز کو مسئلہ کہتے ہیں. ابن القیم نے تو اس کو ایک ڈیزیز کہا ہے. یہ اٹ از ون آف دا ڈیزیزز آف دی ہارٹس آبویسلی، بیکاز اٹ میکس یو ویری ان ایزی. اس کی کیا ٹائپس ہیں، انسان اس طرف کیوں جاتا ہے، اس کے پیچھے کیا سائیکالوجی ہے، اسلام میں اس کا کیا اسٹیٹس ہے. لو بفور میرج، اف دیٹ از لو. پہلی تو بات ہے کہ یہ کیسے ڈیفرینشیٹ ہوگا کہ یہ لو ہے یا یہ لسٹ ہے یا یہ پیشن ہے یا یہ انٹیمیسی ہے. واٹ اٹ از، یہ کون ڈیفائن کرے گا؟ یہ بھی بڑا امپورٹنٹ. اور جب لو ہو گیا ہے کسی سے، ظاہر ہے کہ دل لگا لیا ہے کسی سے، کوئی پسند آ گیا، تو پھر اس کا کیا ہے حکم اسلام کے حوالے سے، اور کس طرح سے سٹیپس لینے چاہیے اور کیا کرنا چاہیے. تفصیلی بات انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے. اینڈ وی ول آلسو ڈسکس سم ڈیزاسٹرس کانسیکوینس. جو لوگ اس ڈیزیز کا شکار ہو جاتے ہیں، یہاں پہ میں ڈیزیز بیسیکلی عشق کی اس کنڈیشن کو کہہ رہا ہوں جس میں انسان بالکل کھو جاتا ہے، اپنا آپ بھی بھول جاتا ہے، اور ظاہر ہے اپنے ارد گرد کے لوگ کو بھی بھول جاتا ہے، اور اسے کچھ سمجھ نہیں آتی. آپ اس میں سینس ڈالنے کی جتنی مرضی کوشش کر دو، اس بندے میں سینس نہیں ڈال رہی. سو اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو کاؤنسل سچ اے پرسن who is afflicted by such a condition. اس سے پہلے کہ میں ڈیفینیشن آف لو کی طرف آؤں، میں آپ لوگوں سے ٹائپ آف لو ڈسکس کروں، ٹائپس آف لو. میں آپ سے اسلامک کانسیپٹ ڈسکس کروں اور اس کے کچھ کیورز آپ کو بتاؤں. میں آپ کے سامنے ایک خاکہ پیش کرنا چاہتا ہوں اس وقت جو سوسائٹی میں واٹس گوئنگ آن ان دا. جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ دین میں آئے تو 13-14 سال الحمدللہ ہو گئے، لیکن جو کاؤنسلنگ کرتے ہوئے، یوتھ سے بات کرتے ہوئے، تو وٹ ہیو آئی آبزرو، یقین کیجئے کہ میں نے بہت سی سٹوریاں سنی یوتھ کی. یوتھ آتے ہیں، یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں، کوئی پسند آ گیا اور اب وہ اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں. کچھ کیسز میں ایسے ہوتا ہے کہ دو لوگ آپس میں بات چیت شروع کرتے ہیں، ان کی پسند ڈیولپ ہوتی ہے، پسند بڑھتے بڑھتے فیلنگز تک جاتی ہے، ایک دوسرے سے انفیٹویشن ڈیولپ ہوتی ہے، ایک دوسرے سے وہ پیشنیٹ فیلنگز ڈیولپ ہوتی ہیں، اینڈ دین دے ڈیسائیڈ کہ وی آر گونا لیو ٹوگیدر فار دا ریسٹ. لیکن کیا ہوتا ہے کہ بہت سے کیسز میں یہ ہوتا ہے یا لڑکی کے گھر والے نہیں مانتے، یا لڑکے کے گھر والے نہیں مانتے، ان کے الگ پلانز ہوتے ہیں، ظاہر ہے لڑکا اور لڑکی کے لیے ان کے ذہن میں ایک الگ کرائیٹیریا ہوتا ہے. تو یہ چیز یوتھ کے لیے ایک بہت ڈپریشن کی بات بنتی ہے کہ یار یہ کیا، میری زندگی ہے، میں چاہتا ہوں اگلے سے شادی کرنا، یا ان سے شادی کرنا، خاتون سے شادی کرنا، یا ایک خاص مرد سے شادی کرنا، تو مجھے کیوں نہیں اجازت دی جا رہی. تو فیملی کے ساتھ کلیش آتا ہے. یہ بھی دیکھا کہ فیملی والے اینڈ میں نہیں مانتے، اور جب فیملی والے اینڈ میں نہیں مانتے، کچھ لوگ سٹینڈ لے لیتے ہیں. جتنی میری آبزرویشن ہے، جتنے کیسز میں نے دیکھے، کچھ لوگ سٹینڈ نہیں لے پاتے، دین دے گیٹ ہارٹ بروکن. پھر وہ ظاہر ہے کہ بہت زیادہ اس سٹیٹ میں چلے جاتے ہیں جس سٹیٹ سے نکلنا ان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. پھر ان کی شادیاں کہیں اور ہو جاتی ہیں، اینڈ لائف گوز آن اینڈ تھنگز لائک دیٹ. تو ایک تو چیز میں نے یہ آبزرو. دوسری جو چیز میں نے آبزرو کی کہ لٹرلی لوگ نے اپنے کیریئرز خراب کر دیے. یعنی کہ I can quote you so many counseling cases جو over the years میں نے دیکھے کہ اسٹڈیز میں آپ کو کہ ایک بندے کے پیچھے لگ کے یا ایک بندی کے پیچھے لگ کے انسان اپنے سارے ڈیسیجنز چینج کر لیتے. اور یہ جو سٹیٹ ہے نا، اس کو ابن قیم نے کیا کہا ہے، ویل کم ٹو اٹ لیٹر، کہ یہ کون سا لو کی ٹائپ ہوتی ہے کہ جب آپ ایک بندے کے پیچھے لگ کے اپنا سب کچھ چینج، اپنا حلیہ بھی چینج کر لو، اپنے ڈیسیجنز بھی چینج کر لو، اپنی ویلیوز بھی چینج کر لو، اپنا مائنڈ سیٹ بھی چینج کر لو. کتنے میں نے ایسے لوگ دیکھے کسی کو خوش کرنے کے لیے، مثال کے طور پہ کوئی لڑکی پسند آ گئی یونیورسٹی میں، یا کوئی لڑکا پسند آ گیا، اب ان کو خوش کرنے کے لیے، امپریس کرنے کے لیے، ٹو گیٹ نیئر ٹو ہر اور ہم، ایسی حرکتیں، آؤٹ آف دا وے جا کے ایسی کوششیں ان کو پلیز کرنے کے لیے، ان کو امپریس کرنے کے لیے، اور کبھی رزلٹ
पॉजिटिव आ जाता है. पॉजिटिव इन द सेंस कि दे गेट व्हाट दे वांट, दे आर एबल टू इम्प्रेस द पर्सन, दे आर एबल टू दे आर एबल टू अट्रैक्ट द पर्सन टुवर्ड्स देमसेल्फ. और सबसे पॉजिटिव रिजल्ट तो ये है कि शादी हो जाए, निकाह हो जाए. सीधी सी बात है. एज इब्न कय्यम सेड दैट फॉलिंग इन लव इज अ डिजीज एंड द ओनली क्योर इज गेटिंग मैरिड टू. लेकिन ये उस लव की बात हो रही है जो सिंसियर लव है, यानी कोई हो पसंद आ गया आपको, अब आप के दिल में उसके लिए कुछ फीलिंग्स आ गई हैं, तो इस डिजीज की बात हो रही है. ये भी एक डिजीज है बहरहाल, ये मैं आपको पहले ही बता. बहरहाल अब क्या होता है कि एक बंदे के लिए हम सब कुछ अपना सेक्रीफाइस कर देते हैं. हम एक बंदे के लिए बहुत कुछ करते हैं, आउट ऑफ द वे जाके रातें भी जागते हैं उसके लिए, आउट ऑफ द वे जाके कोई चीज़ ला कर देते हैं, कोई काम है वो काम बढ़ चढ़ के करते हैं उसे खुश करने के लिए. और एट द एंड अगर मिले कुछ ना, एट द एंड जो है कोई ब्रेकअप हो जाए, एट द एंड कोई मिसकंसेप्शंस डेवलप हो जाए, कोई लड़ाइयाँ होने लग जाएं. क्योंकि लड़ाइयों की भी हमने बड़ी काउंसलिंग की. लड़ाई होगी जी मेरी गर्लफ्रेंड से, मेरे बॉयफ्रेंड से, जिसको मैं पसंद कर, तो अब मुझे फील हो रहा है कि ही और शी इज़ नॉट द राइट पर्सन. तो ये भी होता है. और उसके बाद फिर बहुत डिस्ट्रेस डेवलप होता है और कन्फ्यूजन होती है कि पता नहीं शुड आई प्रोसीड विद दैट पर्सन. और फिर ये चीज़ इंसान को इतना दूर ले जाती है कि इट ऑल स्टार्ट्स विद अ कन्वर्सेशन. कन्वर्सेशन के बाद रातों को कन्वर्सेशन. अब मैं बात कर रहा हूँ ज़रा गलत साइड की, दूसरी साइड की, जिसमें मेजॉरिटी इन्वॉल्व. पहले तो मैंने बात की ना कि चलो कोई आपको पसंद आ गया है एंड दिस डिजीज हैज स्ट्रक यू, यू आर लव स्ट्रक, देन व्हाट टू डू. बट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट्स हैपनिंग एक्चुअली इन सोसाइटी. कि बात एक्चुअली कहाँ तक जाती है. और आप सबको भी पता है कि लड़का लड़की आपस में कन्वर्सेशन शुरू करते हैं, रातों को बातें होती हैं, अल्लाह ताला की ज़ाहिर है लिमिट्स को जो है वो क्रॉस किया जाता है, डिज़ायर्स डेवलप होती हैं. डिज़ायर्स डेवलप होना बहुत नेचुरल है. तस्वीरें एक्सचेंज होती हैं, वीडियोस होती हैं, बहुत कुछ होता है. बात पता नहीं इतना आगे निकल जाती है, मैं वो लफ्ज़ बोलना नहीं चाहता जो आज का टेक्सटिंग के बाद का जो स्टेप है. और ज़ाहिर है कि फिर फिज़िकल मीटिंग्स भी होती हैं, फिज़िकली भी मिला जाता है. बिफोर मैरिज यू बोथ आर एक्टिंग एज इफ यू आर हस्बैंड एंड वाइफ, अल्लाह ताला की हदूद को क्रॉस करके, कि जैसे अभी से हम हस्बैंड और वाइफ. और एक फूल्स पैराडाइज में रहा जा रहा होता है कि नहीं शादी तो अल्टीमेटली हो ही जाएगी, चलो व्हाट इफ के हम वी हैंग आउट बिफोर मैरिज एंड थिंग्स लाइक दैट. तो मैंने इतना सफ़र होते देखा है लोगों. ये वो इंसान कह रहा है जिस हार्ट ब्रेक्स की काउंसलिंग की है, जिसने यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स से बहुत क्लोजली इंटरेक्ट किया. और आई हैव सीन लिटरली पीपल डिस्ट्रॉइंग देयर कैरियर. अच्छे खासे स्टूडेंट इस चीज़ में पढ़ के सेमेस्टर ख़राब हो गया, स्टडीज़ ख़राब हो गई उनकी, फोकस उनका डिस्ट्रॉय हो गया. अच्छी खासी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ कर रहे थे, प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ से हट गए, हर वक्त यही फोकस. एंड लिटरली दिस डिजीज़ बिकम्स सो irritating for people कि they are stuck to, you know, all the time they are stuck to their smartphones. हर वक्त स्मार्टफोन में घुसे हुए. it is like कि स्मार्टफोन उनकी जंजीर है, वो चेन्स हैं. हर वक्त स्मार्टफोन के साथ अटैच, हर वक्त लैपटॉप के साथ अटैच, हर वक्त उस इंसान के साथ अटैच. यानी पहले से ही सारी बातें कर लेना, पहले से ही जो है वो सारी हदूद क्रॉस कर लेना. और उसके बाद जब शादी करना तो शादी का स्पार्क विद इन मंथ्स ख़त्म होता है. आई एम टेलिंग यू, ये मैं बाय आपको एक्सपीरियंस ऑफ काउंसलिंग्स बता रहा हूँ कि ये सो कॉल्ड लव मैरिजेस जो हमारे माशरे में सो कॉल्ड लव मैरिजेस, उनमें क्या होता है, पहले 2 महीने के बाद स्पार्क ख़त्म है, सब कुछ ख़त्म है. क्योंकि सब कुछ तो जो है वो पहले बातें आपने की होती हैं. अब नए टॉपिक्स आप कहाँ से लाएंगे. इमेजिन कि आप किसी से इंसान से शादी करते हैं अपने आप को पाक साफ रख के, और आप उससे जब बातचीत करते हैं तो पहली बार बातचीत करते हैं शादी होने से पहले, तो इमेजिन कितने टॉपिक्स होंगे और कितनी बातें होंगी और कितने डायमेंशंस होंगे उस रिलेशनशिप. लेकिन वो रिलेशनशिप जो पहले से चला आ रहा है, कितने सालों से पता नहीं चला आ रहा है, तो वहाँ पे ये चीज़ों को फिर बहुत दोनों पार्टनर्स को स्ट्रगल करना पड़ेगा उस स्पार्क को लाने में, उस पैशन को लाने में और उस बरकत को लाने में. सीधी सी बात. सो मैंने तो टू बी ऑनेस्ट यूथ को बहुत गलत साइड पे जाते हैं इस चीज़ को लेकर, जिस चीज़ को वो मोहब्बत समझते हैं, लव समझते हैं, इश्क का नाम देते हैं. और मैंने कैरियर्स डिस्ट्रॉय होते देखे हैं, मैंने लोगों को लिटरली देवदास बनते देखा. जैसे वो एक इंडिया ने मूवी बनाई, लोग देवदास बन जाते हैं, गम में चले जाते हैं. लोग जो है वो गमज़दा गाने सुनने लग जाते हैं, अपना टाइम वेस्ट करते हैं, अपने
ارد گرد کے لوگوں کو توجہ نہیں دیتے, جیسے کہ دے آر ہارٹ بروکن, ماں باپ کو توجہ نہیں دیں گے, بہن بھائیوں کی کوئی خبر نہیں ہوگی کہ میری کوئی رسپانسبلٹی ہے, ذمہ داری ہے. اور انفارچونیٹلی زیادہ تر لوگ جو ان چیزوں میں انوالوڈ ہوتے ہیں یونیورسٹیز میں جا کے, اینڈ دے ڈونٹ ایون ریئلائز. بھائی آپ مڈل کلاس فیملی سے ہو, آپ یونیورسٹی میں پڑھنے گئی ہو کہ آپ وہاں پر جو ہے وہ جو ہے اپنا بوائے فرینڈ یا گرل فرینڈ ڈھونڈنے گئے ہو. آپ پہ ذمہ داریاں ہیں, آپ مڈل کلاس فیملی سے ہیں, آپ نے پیسے کمانے ہیں, آپ نے ایک فیملی کو ٹیک کیئر کرنا ہے, آپ نے کیریئر بنانا ہے, آپ وہاں پر کیا کرنے گئے ہو. لیکن یہ باتیں ٹیچرز جب سمجھاتے ہیں تو ظاہر ہے ٹیچرز کو بیکورڈ سمجھا جاتا ہے, ٹیچرز کا مذاق اڑتا ہے, وہ کہتے ہیں انہیں کیا پتا, انہوں نے بھی جوانی میں یہی کیا تو اب ہمیں روک رہے ہیں. اس طرح کی باتیں سننے کو سپوز کر لیں کسی نے جوانی میں یہ کیا, اب وہ آپ کو اپنی غلطی سے سمجھا تو پھر اس کی بات سمجھنی چاہیے. بٹ یہ فتنہ اتنا زیادہ رونما ہو چکا ہے اسپیشلی یونیورسٹیز میں. It all starts with having a relationship. It all starts with, getting closer to a person. And then it ends up in, sometimes, they end up marrying each other. میں یہ انکار نہیں کر رہا شادی, but most of the time it ends up in breakups. It ends up in disastrous consequences such as physical abuse, psychological abuse. اگلا بندہ abuse ہوتا ہے psychologically بھی, physically بھی. اور اس کے بعد جب بریک اپ ہوتا ہے تو ایکسٹریم ڈسٹریس آتا ہے اور کنفیوژن کی سٹیٹ آتی ہے کہ اب میں کروں کیا. اتنے سال ہو گئے اس انسان کے ساتھ اور پھر چھوڑا نہیں جاتا, لیٹ گو نہیں کیا جاتا. اور اکثر میں نے ایسے بھی کیسز دیکھے, یقین کریں میرے پاس لڑکے آئے ہیں who want to leave a girl and now ان کی باتوں سے پتہ لگ رہا ہے کہ یہ لڑکی سے جان چھڑانا چاہ رہے ہیں, لیکن ہمارے پاس کس لیے آئے ہیں, کچھ دلیل لینے کے اب ہم کیسے چھوڑیں, کس بیسس پہ چھوڑیں. پھر ظاہر ہے وہ بہانہ آتا ہے کہ گھر والے نہیں مان رہے, کیونکہ ظاہر ہے جو مقصد تھا وہ آپ کا پورا ہو گیا. ناؤ یو وانٹ ٹو لیو دا پرسن, تو اب بہانہ آتا ہے کہ گھر والے نہیں مان رہے, یا بہانہ آتا ہے کہ بس ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا, لڑائی ہو گئی, کوئی مجھے آپ کی بات بری لگی ہے. یہ سب کچھ معاشرے میں چل رہا ہے اور یہ ہم نارملائز کر رہے ہیں اور ہم اس کے خلاف بات ہی نہیں کر رہے ہیں, اور نہ ہماری یوتھ انڈرسٹینڈ کر رہی ہے کہ ہم کس گڑھے میں گر رہے ہیں, ہم کس پٹ میں جا رہے ہیں, اور ہم اپنی کتنی چیزیں جو ہیں وہ لوز کر رہے ہیں آن دا وے. ہم اپنی فزیکل ہیلتھ بھی لوز کر رہے ہیں, ہم اپنا ایموشنل جو ہماری ایموشنل ہیلتھ ہے, مینٹل ہیلتھ ہے, اس کا بھی بیڑا غرق کر رہے ہیں. شادیاں جب ہماری ہوتی ہیں تو ہمارا ستیہ ناش ہو چکا ہوتا ہے. ہم ایک سائیکولوجیکل بیگیج اٹھا کے لا رہے ہوتے ہیں جب ہماری شادیاں ہوتی ہیں ہماری سوسائٹی میں, اور وہ سائیکولوجیکل بیگیج کس چیز کا ہوتا ہے, پاسٹ ریلیشن شپس کا. کیا سپارک ہوگا ایسی شادی میں؟ جو بندہ ایک سائیکولوجیکل بیگیج کے ساتھ شادی کر رہا ہے اس کی شادی میں کیا سپارک ہو؟ وہ تو پھر اپنے بیگیج کو ہی جو ہے وہ اٹھا کے پھرے گا نا, اور اس کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا. تو بات اصل میں وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں پہ ظلم نہیں کرتا, انسان خود اپنے اوپر ظلم کرتا ہے, حرام کی طرف جا کے غلط چیزوں کی طرف انوالو ہو. جو عقل مند لوگ ہیں جن کو پتہ ہے میرے پہ کیا رسپانسبلٹی ہے, میں نے کس طرح سے چلنا ہے, وہ لوگ ان چیزوں میں پڑتے ہی نہیں ہیں, کیئر لیسنس میں اور ہیڈ لیسنس. انہیں پتہ ہے کہ یہ چیز متعین ہے, اور اس کے بارے میں ابھی آپ کو حدیث سناتا ہوں. یہ میں نے ایک مدعا باندھا, ایک مدعا بنایا, میں نے ایک بیک گراؤنڈ جو ہے وہ آپ کو بتایا, کس لیے, so that you may realize کہ یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہوتی ہیں. people get attached to someone, وہ بندہ انہیں یوز کرتا ہے, ابیوز کرتا ہے. کچھ جیسے ہمارے معاشرے میں اسٹوڈنٹس مجھے کہتے ہیں نا جی کہ I got attracted to this girl and she was a gold digger. I came to know later on. Gold digger سے مراد ہے کہ she kept on using me to buy smartphones and to buy stuff and to take her to shopping, and at the end of the day she liked someone else. کوئی اور لڑکا آ گیا, مجھ سے کول لڑکا آ گیا, وہ اس کے ساتھ چلی گئی اور مجھے جو ہے وہ تھوڑ کرا دیا, سیدھی سی بات ہے. اینڈ وائس ورسا, یس دس ہیپنز ود گرلز ایز ویل, اور ان کے ساتھ تو پھر بہت ہی زیادتی ہوتی. سو ویئر آر وی گوئنگ, ویئر آر وی ہیڈنگ؟ یہ کیا ہم نے ٹرینڈ بنا دیا ریلیشن شپس کا, وہ بھی حرام ریلیشن شپس کا. اور یہ کیا ٹرینڈ ہے کہ بس آپ کے ساتھ ایک لڑکی ہونی چاہیے, آپ کے ساتھ ایک لڑکا ہونا چاہیے. یونیورسٹی میں آپ دونوں پارک میں بیٹھے ہو, فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہو, پیومنٹس پہ بیٹھے ہو, سیڑھیوں پہ بیٹھے ہو, تاکہ آپ سب کو دکھاؤ کہ بھئی میں بہت بڑا سٹڈ ہوں, اور میں جو ہوں وہ بہت بڑا میں نے کارنامہ جو ہے نا وہ مار لیا یونیورسٹی میں آ کے. چاہے آپ کا کیریئر تباہ ہو رہا ہے, چاہے وہ آپ کے گھر والے بیچارے اس امید میں بیٹھے ہیں کہ یہ جو ہے کل کو ہمارے لیے کچھ کرے گا, لیکن وہ وہاں پہ یہ جو ہے وہ گل کھلا رہا ہے وہاں پہ جا کے. تو یہ ساری چیزیں, آئی نو میری باتیں ہارش لگ رہی ہوں گی, آئی نو کچھ لوگ یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ ہمارے پرسپیکٹو سے نہیں سوچ رہے, اتنا فتنہ ہے, ہم پھر کیا کریں, دل کسی سے لگ جائے تو کیا ہو. تو یہ ساری باتیں میں انشاءاللہ ابھی ڈسکس کرنے لگا کہ واٹ از دا وے آؤٹ ایکچولی. لیکن یہ ساری باتیں اس لیے کی ٹو میک اس ریئلائز کہ سچویشن از سو ورس
کہ کیا بنے گا آنے والی جنریشنز کا اگر وہ اسی چیز میں اپنے آپ کو ویسٹ کر دیں گے, اگر اسی چیز میں ان کا سپارک چلا جائے گا, اسی چیز میں وہ اپنے کیریئر کو داؤ پہ لگا دیں گے, ڈیسیژنز کو داؤ پہ لگا دیں گے, کیا بنے گا؟ سو اس لیے لیٹس ڈسکس دس فرام آل اینگل. سب سے پہلے میں آپ کو حلال و حرام پہ ایک زبردست حدیث سناتا ہوں. النعمان ابن بشیر reported, the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, make between yourself and the unlawful a barrier of what is lawful. اپنے درمیان اور حرام کے درمیان حلال کا بیریئر لگا. اب ہماری سوسائٹی میں حلال کا مذاق اڑایا جاتا ہے, ولاگز میں اڑایا جاتا ہے. یہ ہمارے جو آج کل کے ولاگرز ہیں یوٹیوب پر جو بیٹھے پیسے کما رہے ہیں, یوتھ کو بے وقوف بنا رہے ہیں, وہ حلال کا ورڈ انہوں نے ایک مذاق بنا لیا. حلال کا ورڈ ایک جوک بن چکا ہے ان کے لیے, جبکہ حلال سے خوبصورت چیز ہی کوئی نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے اور حرام کے درمیان ایک حلال کا بیریئر بناؤ. Whoever does so will clear himself in regard to his honor and his religion. جو حلال کا بیریئر بنا لے گا, حلال کو فالو کرے گا, وہ اپنے آنر کو بھی بچا لے گا, اپنے دین کو بھی بچا لے گا. جو حلال کو فالو نہیں کرے گا, اس کا آنر بھی جائے گا, اس کا دین بھی جائے گا. کیا فائدہ ایسے عشق اور محبت کا کہ آپ کا دین ہی گیا, آپ کی نمازیں بھی گئی, نہ آپ کو کوئی نمازوں کی خبر ہے, نہ آپ کو جو ہے وہ کوئی اللہ تعالیٰ سے کا ذکر کرنے کی خبر ہے, نہ آپ کو جو ہے وہ گھر والوں کی کوئی خبر ہے کہ بھائی میری بہن کیا کر رہی ہے, میرا بھائی کیا کر رہا ہے, میرے ماں باپ کو مجھ سے کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں, نہ آپ کو جو ہے وہ اپنے فیوچر کی کوئی خبر ہے, نہ آپ کو اپنے آنر کی کوئی خبر ہے. انسان اتنا گر جاتا ہے اس چیز کے چکر میں کہ انسان اپنے آنر سے ہی جاتا ہے, انسان اپنی ویلیوز سے ہی جاتا ہے, اور دین تو جاتا ہی ہے. وہ تو بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی. پھر فرمایا, a shepherd who grazes near the side of a sanctum will nearly fall into it. ایسا shepherd جو بکریوں کے چرانے ہے, جو بالکل ایک حد کے قریب جا رہا ہے, وہ حد میں گر سکتا ہے. یعنی he is actually near to the حدود. تو جب آپ حرام کے قریب ہوں گے تو حرام میں فال ہونے کے بہت چانسز ہوں گے. جب آپ کسی سے بات شروع کرتے ہیں نان محرم سے, there are so many chances that feelings will develop. آپ میں نہیں تو اگلے میں ڈیولپ ہوں گی. یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ گناہ آپ کو جاتا ہے. جو ہم سمجھتے ہیں نا کہ ہم بڑے خوبصورت بن کے نکلتے ہیں اور ہم سے کوئی اٹریکٹ نہیں ہوتا, اور ہم کسی سے بات کریں یہ اس کا مسئلہ ہے, ہم سے اٹریکٹ نہ ہو. یہ اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھیں گے کل کو کہ آپ اس محفل میں گئے ہی کیوں. نان محرم آپ سے اٹریکٹ ہو سکتا ہے, سیدھی سی بات ہے بھائی. تو اپنی حفاظت کریں. ہاں, کام کے لیے ایک الگ بات ہے کہ ظاہر ہے کہ کوئی میٹنگ ہے, کوئی ایجنڈا پہ ڈسکشن ہونی ہے, یا کوئی کام ہے, تو وہ ملنا ایک الگ بات ہے. لیکن جان بوجھ کے ایسی محفلوں میں جانا, جہاں نان محرمس بہت زیادہ ہے, ایسی جگہوں میں جانا. اب آج کل تو یونیورسٹیوں میں ہے ہی, یہ کیفیز ہو گئیں یا کیفیز ہو گئے, اور ایونٹس ایسے ہوتے ہیں, اپرچونٹیز پرووائڈ کی جاتی ہیں ریلیشن بنانے. بسنت فیسٹیول ہو رہا ہے جی, فن فیئر ہو رہا ہے, وہاں پہ سانگز ڈیڈیکیٹ ہو رہے ہیں. کرائے نا ان کی بہن کو کوئی سانگ ڈیڈیکیٹ کرائے, پھر میں دیکھتا ہوں ان کو کیسے لگتا ہے. تو یہ حیا, یہ غیرت تو ختم ہو گئی نا, ویسے ہی ختم ہو گئی ہے. یہ بات میری آپ کو بڑی سخت لگے گی, لیکن یہ بات سنت سے ثابت ہے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو یہی کہا تھا نا کہ بھئی اگر تمہاری بہن کے ساتھ کوئی ایسا کرے گا تمہیں کیسے لگے گا. تو سانگز ڈیڈیکیٹ ہو رہے ہیں, اور پھر ظاہر ہے کہ بسنت میلے ہو رہے ہیں, اور اپرچونٹیز پرووائڈ کی جا رہی ہیں ان ساری چیزوں کی. اینڈ ویئر ڈز اٹ آل اینڈ اپ؟ میجورٹی کیسز میں سن, ٹرانسگریشن, دین سے بھی گئے, دنیا سے بھی گئے. اس لیے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تم حرام کے قریب جاؤ گے, there are many chances you will fall into. تو اس لیے وہ فٹ سٹیپس ہی لینا, یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال. پھر ابن قیم رحمہ اللہ کا ایک زبردست کوٹ میں آپ سب کو سناتا ہوں. This explains the situation of humanity. Ibn al-Qayyim said, and if you reflect on most people's situation, you will find that they look at their rights over Allah and do not look at Allah's rights over them. Amazing. یعنی اگر تم زیادہ تر لوگ کی سچویشن دیکھو تو تم یہ دیکھو گے کہ they look at their rights over Allah, نہ کہ Allah's rights over them. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ کے کیا رائٹس ہیں, وہ یہ دیکھتے ہیں کہ میرے کیا رائٹس ہیں ایز ہیومن بینگ, میں کیا کروں. اور یہاں سے مسئلہ ہوتا ہے. and he said and from here is where they broke off from. اور یہاں سے وہ اللہ سے دور ہوتے کہ اللہ کے رائٹس نہیں نظر آ رہے. بھئی اللہ کے رائٹس ہیں اللہ تعالیٰ سے زیادہ کسی اور سے محبت کرنا, اللہ کو پس پردہ رکھ کے نمازیں چھوڑ کے بیٹھے رہنا, چیٹ کرنا, ریپلائز کرنا, اگلے کی اسائنمنٹ کے لیے جو ہے وہ راتیں بھی جاگنا, اگلے کا کام کرنے کے لیے جو ہے وہ ہر چیز کر دینا, اور جب فجر کی اذان ہو تو بس نیند آ جائے اور نماز بھی نہیں پڑھنی. اللہ کے رائٹس کتنے زیادہ اگنور ہو رہے ہیں اس چیز میں. یہی مسئلہ ہے اس کا کہ یہ چیز آپ کو اللہ سے بہت دور کر دیتی. تو موونگ آن, ہم باری باری انشاءاللہ ڈسکس کرتے ہیں اس کے سارے ایسپیکٹس. یہ تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ
ڈیزاسٹرس کانسیکوینسز کتنے زیادہ ہیں اور نقصانات بھی کتنے زیادہ ہو رہے ہیں ہماری سوسائٹی میں. لیٹس ٹاک اباؤٹ اسٹیٹس آف لو ان اسلام. اچھا یہ بات میں نے پہلے ہی کر لی ہے کہ بہت سے کیسز میں ہوتا ہے کہ فیملیز ایگری نہیں کرتی اور پھر بہت زیادہ سائیکولوجیکل ڈسٹریس آتا ہے, تو اس کو بھی انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے. جہاں تک اسٹیٹس آف لو ان اسلام کی بات ہے تو اسلام نے جو عربک کے الفاظ یوز کیے ہیں کس کے لیے, محبت کے لیے, وہ الفاظ ہیں محبہ کے بیسیکلی. اور میں آپ کے سامنے قرآن کی ورس کوٹ کرتا ہوں جی. اٹ از ایکچولی سورہ روم چیپٹر نمبر 30 ورس نمبر 21. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ. جو ورڈ یوز ہوا ہے میں نے محبہ کہا, جو ورڈ یوز ہوا ہے اسلام میں قرآن میں محبت کے لیے, ٹرو لو کے لیے, دیٹ از مودہ, اور رحمہ کے ساتھ اس کو جوڑا گیا. ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون. بے شک اس میں سوچنے والوں کے لیے سائنز ہیں. کیا سائنز ہیں میں آپ کو آیت کی پوری ٹرانسلیشن یہ کہ اینڈ آف his signs is that he created for you from yourselves mates that you may find number 1 litaskunu sukoon in them, tranquility in them, and then ilayha waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma, and he placed between you mawadda and rahma. یہ ہے کانسیپٹ آف لو ان اسلام. لو وہ ہوتا ہے جو آپ کو سکون دے. لو یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ تذبذب کا شکار ہو گئے, آپ مچھلی کی طرح پھڑپھڑا رہے ہیں, آپ شعر و شاعری سن رہے ہیں, آپ جو ہے وہ بیٹھ کے دیوداس بن گئے ہیں اور آپ جو ہے اندر سے انریسٹ میں ہیں, آپ کو چین ہی نہیں آ رہا ہے. یہ کون سا لو؟ لو کا پہلا مقصد ہے کہ آپ سکون میں آ جائیں, ایک دوسرے سے سکون حاصل کریں, اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب نکاح ہوتا ہے. نمبر 2, اللہ نے مودہ اور رحمہ آپ کے دل میں بھر. مودہ سے مراد ہے unconditional love, a very high state of affection. Love is not conditional to me, love is unconditional. ایسا نہیں ہے کہ جب تک وہ خوبصورت ہیں تب تک ان سے لو ہے, محبت ہے, اور جیسے ہی وہ تھوڑا سا آپ کے سٹینڈرڈ سے ہٹیں یا ہٹے تو بس جی لو ختم ہے. لو یہ نہیں ہے کہ جب تک اس کے پاس بہت پیسے ہیں وہ آپ کو ہینگ آؤٹ کرا رہا ہے, یا اس کے پاس کچھ ایسی چیز ہے جو آپ کو بہت پسند ہے, تب تک تو لو ہے. لیکن جیسے ہی حالات تھوڑے ماڑے ہوئے, حالات تھوڑے سے ظاہر ہے اس طرح کے ہوئے کہ اگلے کی فائنینشیل کنڈیشن بھی وہ نہیں ہے, اگلے کے پاس وہ چیز نہیں ہے, تو تب بس سب ختم. اس لیے لو کا جو کنسیپٹ ہے اسلام میں بہت پیور ہے کہ اٹ از مودہ, اٹ از بیسکلی انکنڈیشنل لو, اینڈ اٹ از رحمہ, اٹ از مرسی, کمپیشن, ایمپتھی فار دی ادر پرسن, یو فیل فار دی ادر پرسن. اب مجھے بتائیں کہ آج کے دور کا جو سو کالڈ لو ہے وہ اس ڈیفینیشن پہ کہاں جو ہے وہ فٹ ہوتا ہے؟ یہ کون سا لو ہے کہ آپ کو اگلے بندے کا احساس ہی نہیں ہے, آپ اس کے ساتھ فزیکل بھی ہو رہے ہیں, اس کی آخرت بھی برباد کر رہے ہیں, اپنی بھی کر رہے ہیں. یہ کون سا رحمہ ہے مجھے بتائیں؟ یہ کون سی ایمپتھی ہے اگلے کے ساتھ؟ آپ جو ہے وہ اگلے کا بھی بیڑا گرک کر رہے ہیں, اس کو بھی دماغی توازن اس کا خراب کر رہے ہیں, اپنا بھی خراب کر رہے ہیں. کون سی رحمہ ہے؟ آپ جو ہے وہ اگلے کو بھی فزیکلی ہارم کر رہے ہیں, اپنے آپ کو فزیکلی ہارم کر رہے ہیں. اس میں کون سی رحمہ ہے؟ اس میں کون سی ایمپتھی ہے؟ صرف اپنی ڈیزائرز کے لیے, اپنے پیشن کے لیے, انٹیمیسی کے لیے, افیکٹویشن کے لیے, اینڈ یو نو لسٹ کے لیے, شہوت کے لیے آپ اگلے کو بھی خراب کریں, اپنے آپ کو بھی. تو یہ کون سا لو ہے؟ یہ کون سی ڈیفینیشن؟ داد دیتا ہوں میں اس یوتھ کی جن کو میں جانتا ہوں پرسنلی, جن کے دل میں کسی کے لیے ہے لو کی فیلنگز ہیں, بہت زیادہ افیکشنیٹ فیلنگز ہیں, لیکن مجال ہے کہ وہ اس کو بھی حرام پہ لے جائیں, اپنے آپ کو بھی لے جائیں. نہیں, because they really love the other person. If you really love the other person, آپ اس کو بھی حرام کی طرف نہیں لے جائیں گے, اپنے آپ کو بھی حرام کی طرف نہیں, چاہے آپ پہ جتنی مرضی شہوت حاوی ہو. الٹیمیٹلی آپ کا لو غالب آ جائے گا اور آپ کہیں گے کہ نہیں یار, اللہ کی حدود کراس نہیں کرنی, یہ تمہارے لیے بھی نقصان دہ, میرے لیے بھی نقصان دہ. لیٹس ٹرائی فار نکاح. تو اس لیے دیکھیں بردرز اینڈ سسٹرز, تھوڑی سی عقل استعمال کریں. اگر آپ اگلے کے ساتھ سنسیئر ہیں تو آپ اس کو ڈیمیج نہیں کریں گے, نہ آپ اس کو ایموشنل ڈیمیج کریں گے, نہ آپ کو اس کو فزیکل ڈیمیج. اور میں ایسے لوگ کو جانتا ہوں جو نہیں کریں, اور الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ بھی ان کی مدد فرماتے ہیں, they actually end up getting married, اور وہ بہت خوش ہیں. I know a brother who liked someone in first semester, ٹھیک ہے بھی پسند آ گیا, اور you won't believe کہ 6 سیمسٹر اس نے ویٹ کی, حرام کی طرف نہیں گیا. تھوڑی بہت بات چیت سٹارٹ ہو گئی, اس نے ریلائز کیا, خاتون نے بھی ریلائز کیا کہ نہیں دس از ناٹ گڈ فار اس. عمرہ کرنے گیا, اس نے عمرہ میں اللہ سے دعا کی, اللہ سے کہا اللہ
میں سمجھتا ہوں کہ مجھے یہ پسند ہے، یہاں پہ مجھے ان کو میری قسمت میں لکھ دیں، جو بھی دعائیں ہوتی ہیں. اور ماشاءاللہ ان کا نکاح ہوا 7 سیمسٹر میں جا کے، اور اس کے بعد ڈگری جب ہو گئی تو ان کی شادی کر دی پیرنٹس. ہیں ایسی کئی مثال. تو بات اصل میں یہ ہے کہ اگر آپ اگلے کے ساتھ سنیں تو اس کو بھی بچائیں، اپنے آپ کو بھی بچائیں. اسلام میں تو لو کا یہ کانسیپٹ ہے. تو اس شخص کی طرف تو جائیں نہ جو آپ کو حرام کی طرف لے کر آ رہا ہے. وہ کیسے سنسیئر ہو سکتا ہے؟ ہاں میں مانتا ہوں یہ بات کو کہ کبھی ڈیزائرز اتنی حاوی ہو جاتی ہیں کہ اگلا ہوتا ہوگا آپ کے ساتھ سنسیئر، لیکن ڈیزائرز اس پہ کچھ ایسی حاوی ہو جاتی ہیں کہ وہ لٹرلی آپ کو حرام کی ریکویسٹ کرتا ہے یا کرتی ہیں وائس ورسا، اور آپ کو ترس آ رہا ہوتا ہے کہ یار لیٹ می ہیلپ، اور یہ وہی بہت سے کیسز ہمارے سامنے آئے. لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ آپ اس کا بھی نقصان کرتے ہیں، اپنا بھی کرتے ہیں. اس سے بہت اچھا ہے کہ آپ اس کو اس ٹائم پہ نو کر دیں. کیا ہوگا؟ میکسیمم کیا سفرنگ ہوگی، آپ اس کو بھی بچا لیں گے، اپنے آپ لیں گے، ٹرسٹ می. تو اسلام میں محبت کا کانسیپٹ ہے کہ رحمہ، مودہ، انکنڈیشنل مرسی، کمپیشن، ایمپتھی، being sincere with the other person and سکون دینا چاہیے ایک دوسرے کو. یہ محبت ہے، اور یہ نکاح کے بعد یہ پرپزز جو ہے وہ صحیح میں فلفل. اس سے پہلے کون سی محبت؟ اس سے پہلے یوزلی انفیٹویشن ہوتا ہے، لسٹ ہوتا ہے. سو موونگ آن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ there is nothing better for two people in love than marriage. تو یس، اسلام اس بات کی قدر کرتا ہے، انسانی جذبات کی قدر کرتا ہے کہ آپ کو کوئی پسند آ گیا، لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ اسے حلال طریقے سے فالو کرو، اگلے پہ بھی رحم کرو، اپنے آپ پہ بھی رحم کرو، نکاح کی طرف. تو نکاح کی ٹرائی کرنا، ڈفرینٹ سورسز سے ٹرائی کرنا، یہ بہت ضروری، چاہے آپ کی عمر چھوٹی. اللہ تعالیٰ نے چاہا تو چھوٹی عمر میں بھی ہو جائے گا، لیکن مسئلہ یہ بھی ہے کہ یہ بھی ڈیسائیڈ کرنا کہ اگلا میرے لیے فٹ ہے کہ نہیں ہے. ماں باپ کی اپنی ایک ذہنیت ہوتی ہے، سوچ ہوتی ہے. آپ لوگ صرف یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار مجھے اس سے محبت ہے. اب وہ محبت بھی پتہ نہیں ڈیفینیشن اس کی کیا آپ کے لیے، لیکن چلے مان لیتے ہیں آپ یہ دیکھتے ہیں مجھے اگلے سے محبت ہے یا اگلی سے محبت ہے، اور آپ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ میرے سارے کرائٹیریا پہ وہ پوری اترتی ہیں، میری کیئر بھی کرتی ہیں، یا یہ میری کیئر کرتے ہیں، یا یہ مجھے ٹائم بھی دیتے ہیں، میری باتیں بھی سنتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. لیکن ماں باپ کی نظر ایک اور ہوتی، وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں بڑے اینگل سے کہ یار دونوں خاندان آپس میں چل سکتے ہیں کہ نہیں چل سکتے. انہیں وہ پرابلم، مسائل، وہ مسائل پتہ ہوتے ہیں ہماری سوسائٹی کے جو آپ ابھی نہیں دیکھ سکتے، جو آپ کو ابھی نہیں سمجھ آ سکتے. اس لیے ماں باپ کو بالکل ہی سائڈ پہ کر کے یہ کہنا کہ نہیں میں نے کرنا ہی یہاں پہ ہے، میں نے جو مرضی آپ کر لیں، میں تو بس یہیں جاؤں گا یا جاؤں گی. تو موسٹ آف them I have seen ending up in divorces یا ending up in depression when they come to know after marriage کہ یار واقعی مسئلے تو بہت ہیں. وہ جو شادی سے پہلے کی شعر و شاعری اور گانے گانا اور ایک دوسرے کی کیئر کرنا، وہ سب نکل جاتا ہے شادی کے بعد، جب پریکٹیکل لائف میں بندہ آتا ہے. پریکٹیکل لائف میں اگر کوئی چیز ہیلپ کرتی ہے تو وہ یہی 3 چیزیں ہیں: مودہ، کمپیشن، مرسی، اور پھر ایک دوسرے کو سکون دیں. اس لیے ڈیسیژن لیتے ہوئے بھی بہت عقل مندی کا مظاہرہ، اور یہ عقل مندی ہر کوئی نہیں دکھاتا ہے، کیونکہ جب بندہ اس اسٹیٹ میں ہوتا ہے تو اس کو سمجھ کوئی نہیں آتی. آپ جتنی مرضی سینس اس میں پٹ کرنے کی کوشش کریں تو اللہ سے دعا کریں کہ اس میں کچھ سینس آ جائے اور اس کو سمجھ آ جائے کہ یار جس سے میں شادی کرنے جا رہا ہوں میں نے ہر اینگل سے دیکھنا ہے کہ کیا ہر اینگل سے یہ معاملہ میرے لیے ٹھیک ہے. صرف یہ نہیں کہ مجھے پسند ہے اور بس لیٹس گو فار اٹ، یہ تو بیوقوفانہ ایک سوچ ہے. سو دس ڈز ناٹ سوٹ اے مومن. مومن عقل مند ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مومن جو ہے وہ بہت عقل مند ہوتا ہے، عقل سے کام لیں. سو اسلام میں کانسیپٹ میں نے آپ کو بتایا. اچھا، ایک اور سوال جو ہے وہ یہ اٹھتا ہے کہ محبت اختیاری ہے یا غیر اختیاری ہے، یعنی اس میں ہمارا اختیار بھی ہے کہ نہیں ہے. تو میں ابن قیم کا ایک زبردست کوٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ابن قیم نے بہت کام کیا ہے عشق پہ، لو پہ، محبت پہ. ان کی جو کتاب ہے دعائے شافی، اٹ از آل اباؤٹ دیز میٹرز. دل کے جو معاملات ہیں، کوئی پسند آ جائے، کسی کو عشق ہو جائے، وغیرہ وغیرہ. تو میں آپ کو ان کا ایک کوٹ سناتا ہوں. The steps that lead to infatuation are under one's control. پہلے ہی سینٹینس میں بات، وہ چیز جو انفیٹویشن کی طرف لیڈ کرتی ہے وہ آپ کے اختیار میں ہے. کیسے؟ اینڈ وٹ از ریکوائرڈ از ٹو اوائڈ دیم. آپ ان کو اوائڈ کریں. کیسے؟ لوکنگ، ہاربرنگ تھاٹس اینڈ ایکسپوزنگ ون سیلف ٹو سرکمسٹانسز ان وچ ون میں فال ان لو آر آل والنٹری میٹرز. اختیاری ہیں. کیسے؟ آپ کا دیکھنا اختیاری ہے، آپ کا سوچنا اختیاری ہے، آپ کا ان محفلوں میں، ان سرکمسٹانسز میں اپنے آپ کو انوالو کرنا، ایکسپوز کرنا اختیاری ہے، جس سے یہ چیز سپیڈ پکڑے گی، جس سے یہ چیز جان پکڑے گی. کیسے؟ آپ کی نظر کسی پہ پڑی، آپ کو بہت پسند آئے یا آئیں،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی، بہت خوبصورت صحابی تھا، آئی تھنک ہز نیم واز فضیل، مے بی مجھے ابھی یاد نہیں آ رہا، میری جو میموری ہے اس کے مطابق یہ، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیمل پہ بیٹھے ہوئے تھے. ہی واز ایکسٹریملی ہینڈسم. حج کے موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خاتون، کیونکہ حج کے موقع پہ پردہ نہیں ہوتا نا، تو وہ ان کا نقاب نہیں تھا، ان کا چہرہ اوپن تھا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی مسئلہ دریافت کر، تو وہ جو صحابی تھے، ہی واز لوکنگ ایٹ ہر اینڈ دا وومن آلسو اسٹارٹیڈ لوکنگ ایٹ ہم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا چہرہ یہاں سے پکڑ کے اس طرف کر، کیا درس دیتا ہے ہمیں. اور پھر جو الفاظ کہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری میں ہی سیڈ کہ I do not trust شیطان with these two امتیز، یعنی میں یہ جو میرا امتی ہے اور یہ جو خاتون ہے، ان دونوں کے حوالے سے میں شیطان کو ٹرسٹ نہیں. ٹھیک ہے آپ کہیں کہ یہ بہت نیک ہے، وہ بہت نیک ہے، کچھ نہیں ہوگا، لیکن شیطان تو بیچ میں، شیطان تو بڑوں کو ورغلا گیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا چہرہ پھیر دیا. ثابت یہ ہوا کہ ایسی جگہوں پہ جانا جہاں یو آر باؤنڈ ٹو فال انٹو دس تھنگ، کیفیز میں جانا، وہاں جا کے بیٹھنا، تیار ہو کے جانا، اپنے آپ کو فتنے میں ایکسپوز کرنا، اٹینشن سیک کرنا، جان بوجھ کے کہ مجھے اگلا دیکھے، ذرا نظریں ملیں، ذرا وہ فیلنگ آئے نا، بالی ووڈ موویز کی فیلنگ آئے، ذرا مزہ آئے اور سین کریٹ ہو، تو جان بوجھ کے یہ حرکتیں کرنا، ایسے گانے سننا جو آپ کو پیار اور سو کالڈ عشق اور محبت کی طرف لے کر جائیں، تو یہ سب اختیاری ہے، لیکن آپ کر رہے ہیں. اور پھر جب آپ اس طرف چلے جاتے ہیں تب انسان کہتا ہے یہ تو غیر اختیاری تھا، میرے تو اختیار میں ہی نہیں تھا. سب اختیاری ہے، آپ کا دیکھنا، آپ کا سوچنا، آپ کا ایکسپوز کرنا اپنے آپ کو ان سرکمسٹانسز سے جن کی وجہ سے آپ اس چیز میں پڑ جاتے ہیں. تو ابن قیم کہتے ہیں کہ بٹ ونس ون ٹیکس دوز اسٹیپس then what results from that is something that a person has no control over. ایک بار پھنس گئے تو پھر جو چیز آپ پہ آئے گی اس میں پھر اس کے اوپر کنٹرول آپ کے لیے بہت، پھر آپ یہ کہیں گے کہ لو جی اب تو ہے میرے اختیار میں. تو اس لیے پلیز ٹیک کیئر آف یور گیز، اسٹارٹنگ فرام گیز، لوور یور گیز. نمبر 2، کوئی ویسے پسند آ جاتا ہے، اس کے بارے میں زیادہ سوچیں نہ، اس کی باتوں پہ زیادہ نہ سوچیں. اگر وہ آپ کے لیے فتنہ، اس کو دیکھنا چھوڑ دیں، سیدھی سی بات ہے. اس کے ساتھ انٹریکشن چھوڑ دیں، اس کی محفل میں جانا چھوڑ دیں. اگر کوئی بہت ہی بڑی مجبوری ہے کہ اس نے آپ کے سامنے آنا ہی آنا، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اے اللہ میرے دل سے وہ چیز نکال دے، اگر یہ چیز میرے لیے نقصان دہ، دعا کریں اللہ. لیکن اگر یہ چیز فائدہ مند ہے تو اے اللہ مجھے جلد یہ چیز میرے نصیب میں لکھ دے، ادروائز اے اللہ مجھے اس ڈیزیز سے چھٹکارا دے دے، دعا کریں. لیکن تھاٹس کو بلڈ نہ کریں، زیادہ سوچیں نہ، ان کے بارے میں نہ سوچیں، اور پھر ان سرکمسٹانسز میں اپنے آپ کو نہ ڈالیں کہ آپ. تو یہ سب اختیار میں ہے برادرز اینڈ سسٹرز. ہم کیوں جان بوجھ کے اپنے آپ کو ان چیزوں میں ڈالتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں بالی ووڈ موویز نے میسج یہ دے دیا ہے کہ عشق جو ہے وہ زندگی کا مقصد. جب تک تم عشق نہیں کرو گے، کسی سے محبت نہیں کرو گے، جب تک جو ہے تمہاری زندگی میں کوئی لڑکی نہیں ہوگی بیفور میرج، تب تک نہ تو تم کول ہو، نہ تمہیں سوسائٹی ایکسیپٹ کرے گی، اور نہ ہی تم جو ہے وہ اس انسانیت کی ڈیفینیشن پہ پورے اتر. تو یہ ہے اصل میں معاملہ سارا کا، جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری یوتھ اپنا کیریئر بھی ویسٹ کر رہی ہے، ہماری یوتھ دین اور دنیا دونوں سے ہاتھ دھو رہی ہے. اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ انہیں بچائے. سائیکالوجی آف لو، لو اصل میں ہے کیا، یہ چیز کیا ہے، یہ کیسے ڈیولپ ہوتی ہے؟ میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ جو ہے وہ ایک بات بتاتا ہوں برین کے سٹرکچر کے حوالے. یہ جو ہمارا فرنٹ کا پورشن ہوتا ہے نا، اس کو پری فرنٹل کورٹیکس کہتے ہیں. برین کا جو فرنٹ کا جو پارٹ ہے، پری فرنٹل کورٹیکس. پری فرنٹل کورٹیکس is responsible for number 1 analyzing things, analytical ability, and number 2 seeing consequences of something, analyzing consequences of something. اور بھی اس کے بہت سے فنکشن ہیں، لیکن ہم سے ہماری ڈسکشن سے ریلیونٹ یہ دو ہیں، انالیٹیکل ایبلٹی اور کانسیکوینسز دیکھنا. ٹین ایج میں ریسرچ ہے، سائنٹیفک ریسرچ بتا رہا ہوں، ٹین ایج میں تو پری فرنٹل کورٹیکس ویسے فلی ڈیولپ نہیں، تو اسی لیے ٹین ایجرز کی جو ڈیسیجن میکنگ ہے وہ انتہائی فولش ریزنز پہ ہوتی ہے، امیچور بیسس. ڈونٹ مائنڈ پلیز اگر کوئی ٹین ایجر سن رہا ہے، دس از ہاؤ اٹ از، سائنس، بیسک سائنس. یہ وقت کے ساتھ ساتھ ڈیولپ ہوتا ہے، ایکسپیرینس کے ساتھ میچورٹی آتی ہے، ڈیسیجن میکنگ آتی ہے. اس لیے ٹین ایجر اکیلا اگر کوئی فیصلہ کرے گا تو وہ ہی اور شی از باؤنڈ ٹو ایکچولی گو ٹو ڈسٹرکٹ، الا یہ کہ وہ بہت اچھا فیصلہ کر لے، اللہ اس سے اچھا فیصلہ. ادروائز فیصلہ کن بیسس پہ ہوگا؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کن بیسس پہ ہوتا ہے. جب پری فرنٹل کورٹیکس اتنا ڈیولپ نہیں ہوا ہوتا، اور یہ آپ سرچ کر لیں، ٹین ایج میں اتنا ڈیولپ نہیں ہوتا، یہ ایج کے ساتھ ساتھ ڈیولپ ہوتا ہے. انالیٹیکل ایکٹیویٹیز آپ کریں اس سے ڈیولپ ہوتا ہے. کچھ لوگ ایج سے پہلے میچور ہو جاتے ہیں نا، کیونکہ ان کا پری فرنٹل کورٹیکس ڈیولپ ہو جاتا ہے اچھا خاصا.
کیونکہ وہ ان کے گھر کا ماحول ایسا ہوتا ہے, ان کی تربیت ایسی ہوتی ہے, ان کا لائف سٹائل, ان کی ایکٹیویٹیز ایسی ہوتی ہیں کہ یہ ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے. اچھا, جب یہ اتنا ڈیولپ نہیں ہوا تو ٹین ایجر یوز کرتے ہیں ایمگڈالا کو. ایمگڈالا یہاں پر پیچھے ہوتا ہے. ایمگڈالا برین کا وہ پارٹ ہے جو ایموشنل پارٹ ہے, انسٹنکٹیو پارٹ ہے. وہ اینالائز نہیں کرتا ہے, وہ فیئر اور فلائٹ کی طرف جاتا ہے, یا وہ فیئر کی طرف جاتا ہے, فلائٹ کی طرف جاتا ہے. وہ آپ کے آٹونومک نروس سسٹم کو ایکٹیویٹ کرتا ہے. مثال کے طور پہ ایمگڈالا اینالائز نہیں کرے گا. ایمگڈالا آپ کو صرف یہ بتائے گا کہ یہ چیز اگر اچھی ہے تو گو فار اٹ, اور یہ چیز اگر بری ہے تو رن اوے فرام اٹ. ڈیپ انالیسز میں ایمگڈالا آپ کو لے کر نہیں جائے گا. فلائٹ اور فائٹ اور فریز, یہ بیسیکلی اس کے فنکشنز ہیں. آٹونومک نروس سسٹم کو وہ ایکٹیویٹ کرتا ہے, آپ کو بتاتا ہے کہ اس چیز سے بھاگنا ہے, اس چیز کے قریب آنا ہے, وغیرہ وغیرہ. تو it is a very emotional part of brain, not a very analytical part of brain, and it is an instinctive part of brain. یہ instinctive ہے brain کا جو part ہے. amygdala کی بات کر رہا ہوں. You can research more on it. Teenagers usually use amygdala to make their decision. اسی لیے they end up liking someone جو ان کے گھر والوں کو پسند نہیں آتی. اسی لیے they end up talking certain things کہ آپ کہیں گے کہ یار is this person such a foolish person. میں خود, ہم بھی ٹین ایج سے گزرے, اب ہم اپنی باتوں پہ ہنستے ہیں کہ یار میں یہ باتیں کیسے کرتا. اور I am sure you will be able to relate it اگر آپ ٹین ایج پاس کر گے. No offense to the teenagers, آپ لوگ میں بہت ٹیلنٹ ہے, بہت انٹیلیجنٹ ہے آپ لوگ, no doubt about it. لیکن ظاہر ہے کہ بڑوں کو فیصلے میں رکھنا, بڑوں کے ایکسپیرینس سے فائدہ اٹھانا یہ بہت ضروری. تو سائیکالوجی آف لو, اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ how is it possible that some people actually they end up developing feelings for certain people کہ آپ حیران رہ جاتے ہیں کہ یار یہ کیا ہے, اور وہ اتنی فولشنس میں چلے جاتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ یار اس کو نظر نہیں آ رہا. اس کی بھی میں آپ کو سائنس بتاتا ہوں. اچھا, اس کی سائنس یہ ہے بیسیکلی کہ the prefrontal cortex has to send a signal to the amygdala to switch off your automatic fight or flight response. اب ہوتا یہ ہے کہ in order to connect lovingly or emphatically, پری فرنٹل کورٹیکس کو سگنل بھیجنا ہوتا ہے آپ کے ایمگڈالا کو کہ وہ فائٹ اور فلائٹ کا رسپانس جو ہے اس کو فی الحال کے لیے سوئچ آف کر. اب جب آپ کسی کے ساتھ انفیچویٹڈ ہو جاتے ہیں, یہ میں ایک اور سائنس بیان کر. پہلی سائنس یہ تھی کہ پری فرنٹل کورٹیکس اتنا ڈیولپ نہیں ہوا ہوتا, جس کی وجہ سے امیچور ڈیسیژنز ہوتے ہیں, امیچور کرائٹیریا ہوتا ہے of falling into love or liking someone. دوسری بات جو میں بتانے لگا ہوں اس کا تعلق اس چیز سے کہ why do some people end up loving someone جس میں بہت سے عیب ہیں اور انہیں وہ چیز نظر ہی نہیں آ رہی, اور انہیں سمجھایا جا رہا ہے اور ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی. وہ کہہ رہے ہیں کہ بس یہی شادی کرنی, یہی شادی کرنی, اور میں نے کہیں کرنی. اس کی سائنس یہ ہے کہ ہمارا پری فرنٹل کورٹیکس وہ کیا کرتا ہے, وہ سگنل سینڈ کرتا ہے ایمگڈالا کو ٹو سوئچ آف دی آٹومیٹک فائٹ اور فلائٹ سسٹم. اب ہوتا یہ ہے کہ جب آپ سوئچ آف کرا دیتے ہیں ایمگڈالا کو, پری فرنٹل کورٹیکس جب وہ سگنل بھیج کے اس فائٹ اور فلائٹ سسٹم کو سوئچ آف کرا دیتا ہے, تو اگلے کے عیب آپ کو آپ کو یہ چیز نظر ہی نہیں آئے گی کہ یہ میرے لیے نقصان یا فائدہ مند. یہ ایک اور جو ہے وہ پرسپیکٹیو, اس کو اس اینگل سے بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ وائی ٹین ایجرز اینڈ اپ لائکنگ سم ون جس میں اتنے عیب ہیں لیکن اس کو نظر, کیونکہ اس نے اپنا وہ ایمگڈالا والا سسٹم ویسے ہی جو ہے وہ بند کر دیا, اس کو سوئچ آف کرا. تو ایک اور میں آپ کو زبردست تھیوری دیتا ہوں لو کے بارے میں, جس سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ٹرو لو ایکچولی ہے کیا. سو اسٹرنبرگ, اگر آپ یہ سرچ کریں گے نا انٹرنیٹ پہ بہت ایزیلی آپ کو مل جائے گا. اسٹرنبرگ کی ٹرائنگولر تھیوری ہے لو کے بارے میں, اور اس نے ڈفرنٹ سٹیجز آف لو بیان کی ہیں. پہلے میں آپ کو ڈفرنٹ سٹیجز آف لو بتاتا ہوں. دا فرسٹ سٹیج از پیشن, the second stage is intimacy, the third stage is commitment, and the fourth stage is companionate. According to Sternberg, love starts with a passion, with a feeling of passion. It is the hot point of love. آپ کو کوئی پسند آتا ہے, آپ اس سے بات چیت شروع کرتے ہیں, آپ پیک پہ جاتے ہیں, الیٹڈ فیل کرتے ہیں, ڈوپامین رش ہوتا ہے, ایڈرینالین رش ہوتا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ آپ جو ہے وہ you are in heaven, you are in paradise literally, you are the most happiest person. بٹرفلائز نظر آ رہی ہیں آپ کو, ارد گرد جو ہے وہ پھول نظر آ رہے ہیں آپ کو, اور آپ کے دل میں پھول کھل رہے ہیں. یہ فیلنگ پیشن کی پہلی سٹیج ہے, پیشن. یو آر ویری پیشنیٹ اباؤٹ دی ادر پرسن. دین اٹ ٹرنس ٹو دا نیکسٹ سٹیج, انٹیمیسی. انٹیمیسی از ناٹ دی ہاٹ پوائنٹ, رادر اٹ از دی وارم پوائنٹ آف. انٹیمیسی میں کیا ہوتا ہے کہ دیر از کلوزنس, دیر از کنیکٹیوٹی, دیر از بانڈیڈنس, دیر آر فیلنگز,
and there is a sort of a physical relationship, intimate relationship, and there is a sort of sporting behavior as well. Passion थोड़ा सा नीचे गिर जाता है और intimacy पे stage आता है. अच्छा, intimacy के बाद commitment है. Commitment is the cool point of love. It is deliberate choice about loving someone. It is the deliberate choice कि now I will love that person and because I'm committed to that person. This is called commitment. Maintaining long-term commitment and short-term decisions about being in love. This is called maturity. कि आप passion और intimacy से थोड़ा सा हटके अब deliberate decision लेते हैं कि नहीं यार, मैंने इसी के साथ मैं इसी के साथ committed हूँ. That is called the stage of commitment. और commitment से भी अगला level, commitment से भी अगली stage है companionate. Companionate love is characterized by self-disclosure, closeness, and concern after living long with each other. It comes after living long with each other when our lives are intertwined with someone. Feelings such as affection, tenderness, sharing and attachment become a hallmark of Subhanallah. ये है वो स्टेज जो आती है शादी के बाद और एक दूसरे के साथ अरसा दराज रहने. कंपेनियंस बन जाते हैं आप एक, जब आपको एक दूसरे की ईवल भी अच्छे लगने लग जाए या आप उन्हें इग्नोर कर देते. सीधी सी बात, कंपेनियंस है ना, एक दूसरे के ऐप भी छुपाने, एक दूसरे को हेल्प आउट करना है, एक दूसरे की वीकनेसेस को स्ट्रेंथ्स में कन्वर्ट करना है, एक दूसरे को गाइड करना है. जस्ट लाइक देयर आर टू पीपल हु आर कंपेनियंस टू ईच अदर एक सफर में. तो हम सफर वो होता है जो आपका कंपेनियन है. हम सफर वो नहीं है जो पैशन, जिसमें पैशन है, जिसमें इंटीमेसी बहुत ज्यादा है, हु इज ऑल अबाउट फिजिकल रिलेशन एंड स्टफ, who is all about your beauty, हर वक्त ब्यूटी की तारीफ करना, फिगर की तारीफ करना माजरत के साथ, और इन चीज़ों की तारीफ करना. इसलिए अगर आप जानना चाहते हैं कि ट्रू लव क्या है, तो ट्रू लव की ये दो स्टेजेस है ना, कंपेनियनशिप और कमिटमेंट. ये है बेसिकली उसकी थ्योरी में वो स्टेजेस जिससे ट्रू लव का असल में पता लगता है कि वाकई अब ये है. और ये शादी के बाद आता है, शादी से पहले पता ही नहीं लगता. तो कैसे हम क्लेम कर रहे हैं कि हमें अगले से मोहब्बत है, हमें अगले से प्यार है? अभी तो ना आपने कंपेनियनशिप देखी है, ना आपने कमिटमेंट देखी है. कमिटमेंट तो पता लगती शादी के बाद. आप एक बंदे के साथ रहेंगे सारी उम्र और आप कभी किसी से चैटिंग नहीं करेंगे नॉन महरम से, कभी आप स्लिप नहीं होंगे, कभी आप गर्लफ्रेंड्स नहीं बनाएंगे. ये कमिटमेंट क्या दिखाने के लिए आप तैयार हैं? मैं मेल से बात कर रहा हूँ, मेन से बात कर, एक पर इत्तेफाक करने के लिए आप तैयार हैं. इस्लाम में वैसे तो 4 शादियों की इजाजत है, लेकिन हमारी सोसाइटी में चले शादी होती है तो एक ही है, लेट्स सपोज. तो क्या आप ये करने के लिए तैयार हैं कि आप कमिटेड होने के लिए तैयार हैं? क्या आप कंपेनियनशिप दिखाने के लिए तैयार हैं? ये है असल में साइकोलॉजी ऑफ लव कि किस तरह से लव की स्टेजेस डेवलप हो. और ये स्टेजेस तभी डेवलप हो सकती हैं जब इंसान इस्लामिक कॉन्सेप्ट की तरफ ही जाए, मवद्दा, रहमा और एक दूसरे को सुकून देने. अदरवाइज क्या है कि पैशन में ही इंसान रहता है और हर वक्त दैट पर्सन इज लुकिंग फॉर पैशन, और जब वो पैशन नहीं नजर आता तो वो समझते हैं कि नाउ वी डोंट लव एनी मोर, नाउ वी डोंट लव ईच अदर एनी मोर, क्योंकि पैशन खत्म हो गया, वो स्पार्क खत्म हो गया, सो कॉल्ड स्पार्क. अब वो अट्रैक्टिवनेस नहीं आती है क्योंकि गलत बेसिस पे लव हुआ था. जब बेसिस ही गलत थी तो पैशन ने तो खत्म होना था, इंटीमेसी ने तो खत्म होना था, बेसिस ही गलत है. तो ये है वो मामला जिसकी वजह से बहुत से लोग गलत डिसीजंस लेते हैं, गलत साइड पे जाते हैं, अपने आप को फंसा लेते हैं किसी के साथ. फंसाने के बाद उनसे निकला नहीं जाता उस चीज़ से क्योंकि उनकी ईगो आती है. ये भी एक बड़ा मसला है. मुझे बहुत से लोग कहते हैं जी कि हम इसलिए नहीं छोड़ सकते अगले को, हमें अगले से बहुत मोहब्बत है. मैं कहता हूँ मोहब्बत नहीं है, ये आपकी ईगो है जो अब आपको छोड़ने नहीं दे रही है. आपकी ईगो सामने आ रही है, आपकी ईगो आपको अंदर से कह रही है कि ये बंदा तेरे साथ इतना अरसा रहा, तूने इतना कुछ किया इसके साथ, अब तू इसे छोड़ देगा तो मेरा क्या बनेगा, अना का क्या बनेगा, ईगो का क्या बनेगा. तो ये मोहब्बत नहीं है, ये ईगो है असल में कि आपसे अगला बंदा जो है छोड़ा नहीं जा रहा. हालांकि आपको समझ आ गई कि बंदा या बंदी मेरे लिए ठीक नहीं है. ओवर द ईयर्स यू हैव अंडरस्टूड. अपना दिमाग भी हमने जो है वो खराब किया, उसके पीछे अपनी एनर्जीज भी जाया की, और उसके बाद नतीजा वही निकाला कि नहीं ये मेरे लिए ठीक नहीं है, तो क्या फायदा हो. तो इसलिए अगेन डिस्कशन वहीं पे आती है कि अपने आप को बचा लें. इस डेफिनेशन ऑफ लव की तरफ जाएंगे जिसमें पैशन है, इंटीमेसी है, फिजिकल अट्रैक्टिवनेस है और बाकी के इंग्रेडिएंट्स मिसिंग है. आप अगले को भी डैमेज कर रहे हैं, खुद भी डैमेज हो रहे हैं, अपने आप को भी खतरे में डाल रहे हैं, उसको भी डाल रहे हैं. तो फिर रिजल्ट जो है वो क्या है, वो जो इस वक्त हमारी यूथ फेस. और वो कुछ रिजल्ट्स मेंशन करने के बाद मैं सोल्यूशन की तरफ आता हूँ और फिर बात को ख़त्म करते हैं. सम ऑफ द डैमेजेस जो मैंने ओवर द ईयर्स देखे हैं काउंसलिंग्स में, जाहिर है कि इर्द गिर्द लोग ऐसे होते हैं, आपके दोस्त भी होते हैं, बहुत
کچھ ہوتا ہے سامنے. نمبر 1 ہیلتھ. میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں. اٹ از سچ مائنڈ بلوئنگ حدیث, یعنی کہ یہ حدیث سننے کے بعد یقین کیجئے آپ کنڈیشن دیکھیں کہ ہماری کنڈیشن, ہماری سے مراد ہے یعنی ہماری یوتھ کی کنڈیشن اس وقت کیا ہوئی ہے, اور کیا ہم اس حدیث پہ پورا نہیں اترتے ہیلتھ کے حوالے سے. اور کس حوالے سے کہ جب ایک بندہ لٹرلی زومبی بن جاتا ہے اس چیز میں جا کر, اس کو سمجھ نہیں آتی کہ میں نے کیا کرنا ہے. تو پہلی جو میں نے آپ کو چیز بتائی کہ ہیلتھ ڈیمیج ہوتی ہے, سلیپ ڈس آرڈرز ہو جاتے ہیں. لوگ ساری رات باتیں کرتے ہیں, چیٹنگ کرتے ہیں, واٹس ایپ کرتے ہیں, ٹیکسٹنگ کرتے ہیں, اور ٹیکسٹنگ سے بھی اگلے مرحلے کی چیزیں کرتے ہیں. انہیں نیند ہی نہیں آتی, وہ سو ہی نہیں سکتے, وہ چیز ان کی ایڈکشن بن گئی ہے. اس کے بعد انہوں نے صبح کام پہ بھی جانا ہے, انہوں نے یونیورسٹی جانا ہے, پروجیکٹس کرنے, جو بھی کرنا ہے, وہ انتہائی ڈی موٹیویٹڈ اسٹیٹ میں صبح جاتے ہیں. دل ہی نہیں ان کا کر رہا ہوتا, ہر وقت ان کے ذہن پہ وہی سوار ہوتا ہے, نہ وہ گھر والوں کا ٹائم دے رہے ہوتے ہیں. تو کتنا ضیاع ہے, ہیلتھ کا ضیاع بھی ہے. ہیلتھ کیسے ڈیمیج ہو رہی ہے, نیند بھی پوری نہیں ہو رہی ہے, اور جو حرکتیں کر رہے ہیں ان حرکتوں کی وجہ سے بھی ہیلتھ ڈیمیج ہوتی جا رہی ہے. ظاہر ہے اسکرین پہ اتنا زیادہ بیٹھیں گے اور غلط حرکتیں ہوں گی تو فزیکل ہیلتھ تو ڈیمیج پکی ہوگی. نہ ڈائٹ ہے اچھی, نہ ایکسرسائز ہے, نہ کوئی اور چیز ہے, بلکہ وہ ساری کی ساری لسٹ اور ڈیزائر پہ بیسس چیزیں ہیں. تو ہیلتھ نے تو پکا ڈیمیج ہونا ہے. ہیلتھ ہے, سلیپ ڈس آرڈر ہے, بیکمنگ سلیو ٹو ڈیزائر, سلیو بن جانا, جیسے کسی نے چین کیا ہوا ہے آپ کو اس کے اسمارٹ فون کے ساتھ, اور آپ اس سے چھٹکارا نہیں حاصل کر سکتے. ہر وقت اس اسمارٹ فون کو پکڑنا ہے اور آپ نے جو ہے وہ کام کرنا ہے جو آپ کی ڈیزائرز آپ کو کرنے میں مجبور. یہ کون سا لو ہے, یہ کون سا ریلیشن ہے, یہ کون سی عقل مندی ہے؟ مجھے کچھ سمجھا دے یہ کیا ہے. سو آئی ول ٹیل یو دس حدیث, دس از سچ اے مائنڈ بلوئنگ حدیث اباؤٹ دس اسٹیٹ جو میں نے ابھی آپ سے ڈسکس کی ہے, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اسٹیٹ کو کیسے بیان کیا. اس کو میں کہتا ہوں زومبی اسٹیٹ, کہ یعنی جب آپ کو چیزیں جو ہے وہ سمجھ نہیں آ رہی, آپ کے سامنے ساری چیز واضح ہے. سو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم said, Allah hates the one who is glutton and who shouts in at market places. کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو بالکل بھی پسند نہیں کرتے جو روڈ ہے, جو گلٹن ہے. گلٹن سے مراد بہت زیادہ کھاتا ہے, مطلب اوور ایٹنگ کرتا ہے, گریڈی ہے بائی نیچر, اور اس کی لسٹ اس سے کنٹرول ہی نہیں ہو رہی. یعنی جسے ہمارے سوسائٹی میں کہتے ہیں نا کہ انسان ایکسپلوڈ کر رہا ہے, پھٹا جا رہا ہے. روڈ ہے, گلٹن ہے, شاؤٹس ان دا مارکیٹ پلیس, اوچھی حرکتیں ہیں, شاؤٹنگ ہے. ہو از اے روٹن کارپس بائی نائٹ, وہ رات کو زندہ لاش کی طرح ہے. اینڈ ورکس لائک اے ڈونکی بائی ڈے, اور گدے کی طرح کام کرتا ہے صبح. نالجیبل ان ورلڈلی میٹرز اینڈ اگنورینٹ آف دا میٹرز آف دا ہیئر آفٹر. نالجیبل ہے دنیاوی معاملات میں, لیکن اخروی معاملات میں, آخرت کے معاملات میں بالکل کوئی نالج نہیں ہے. نماز روزے کا کچھ نہیں پتا ہے. اللہ معاف کرے, یہ آج کی ہماری جو یوتھ ہے, ہم نے انہیں بچانا ہے, ہم نے ان کو ہیلپ آؤٹ کرنا ہے. یہ حدیث میں انہیں پن پوائنٹ کرنے کے لیے یا ٹارگٹ کرنے کے لیے نہیں بتا رہا, میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اپنے آپ کو بچا لیں. ڈو ناٹ بی اے روٹن کارپس بائی نائٹ. لٹرلی اگر آپ اپنے آپ کو رات کو دیکھیں گے, یو ول سی کہ یو آر اے روٹن کارپس. آپ میٹریس پہ لیٹے ہوئے, موبائل فون لے کے, آنکھیں آپ کی لال ہوئی ہیں, نیند سے آپ کا برا حال ہے, لیکن آپ روٹن کارپس کی طرح, زومبی کی طرح. کتنی بری بات ہے, کتنا زیادہ ہم اپنا نقصان کر رہے ہیں. پلیز اس جیل سے چھٹکارا حاصل کر لیں, اس چیز سے اپنے آپ کو چھڑا لیں, ورنہ تباہی جو ہے ہمارا مقدر بن. کئی کیس سٹڈیز ہیں ہمارے. ایک سسٹر MBBS کی اسٹوڈنٹ, ٹاپ کی اسٹوڈنٹ, اس چکر میں پڑی, اپنی روم میٹ سے انسپائر ہو کے. روم میٹ کا بوائے فرینڈ تھا, وہ ملنے بھی جاتی تھی, میکڈونلڈ جاتی تھی, جو بھی ہمیں بات پتہ لگی. بہرحال ڈیٹنگ بھی ہوتی تھی, سب کچھ ہوتا تھا, وہ دیکھتی تھی. پہلے اتنا انسپائر نہیں ہوئی, آہستہ آہستہ افیکٹ تو کرتی ہے کمپنی. روم میٹ چینج کر لینی چاہیے تھی اسے پہلی تو یہ بات ہے, یا سمجھانا چاہیے تھا, ٹھیک ہے, اخلاص سے. لیکن آہستہ آہستہ انسپائر ہوئی. روم میٹ نے کسی کے ساتھ سیٹنگ کرائی کہ میں تمہاری بھی سیٹنگ کراتی ہوں. بالکل ٹرو سٹوری آپ کو سنا رہا. وہ ایسی پھنسی بیچاری ان چکروں میں کہ اس کی سپلی آئی MBBS سے, اور لٹرلی شی واز کرائنگ کہ میں اب MBBS, میرا دماغ ہی جو ہے وہ اس چکر میں پڑ چکا ہے, مجھے سمجھ نہیں آتی میں نے کیسے پڑھنا ہے, میں نے کیا کرنا ہے. شی واز لو اسٹرک, دس ڈیزیز افیکٹڈ ہر, اٹ بیکیم ویری ڈیفیکلٹ فار ہر. اور پھر وہ ٹراما جو ڈمپ ہونے کے بعد آتا ہے, جو تب آتا ہے کہ جب آپ نے کسی سے دل لگایا ہوتا ہے, وہ کہیں اور چلا جاتا ہے, چلی جاتی ہے, اس ٹرامے کا پھر کیا. تو پہلی بات اس میں پڑے کیوں, یہ بات ہے اصل میں. سلیو ٹو ڈیزائرز, ایٹنگ ڈس آرڈر, سلیپنگ ڈس آرڈر, ہیلتھ ڈیمیج ہونا,
اپنی گروتھ اور ایجوکیشن کو جو ہے افیکٹ کرانا. جیسے میں نے آپ کہا بہت سے مڈل کلاس لوگ یونیورسٹیز میں ہیں, ان پہ بڑی ذمہ داریاں, لیکن وہ اپنے آپ کو اس چیز میں پھنسا لیتے ہیں اور پھر نکلنا مشکل ہوتا ہے, اور پھر ان کی ساری لائف کے ڈیسیجنز چینج ہو جاتے ہیں, ان کی ساری لائف کو ڈائریکٹ وہ ایک انسان کر, اور اینڈ میں ملتا کیا, کچھ بھی نہیں. ڈسٹریس اینڈ اینگوش, پین میں رہنا, اینگوش میں رہنا, ڈسٹریس میں رہنا. جیسے ایک ینگسٹر میرے پاس آئے ایک یونیورسٹی کے, کہتے ہیں کہ مجھے بہت پسند ہے اور میں ان سے بات چیت کرتا ہوں, لیکن ان کے موڈ سوئنگز بہت ہوتے ہیں اور میں پریشان ہو جاتا ہوں. اچانک ان کی کوئی ڈیمانڈ آتی ہے, میں وہ پوری کرتا ہوں, پھر کوئی اور ڈیمانڈ آ جاتی ہے, پھر ان کے موڈ سوئنگز بہت ہوتے ہیں. پھر میں نے انہیں ایک کلاس فیلو کے ساتھ بیٹھے دیکھا, آئی فیلٹ جیلسی. مطلب واٹ از رانگ ود یو مین؟ کوئی ڈگنیٹی ہوتی ہے, کوئی آنر ہوتا ہے, تم کس چیز نے تمہیں جکڑ لیا ہے؟ تم ہر وقت تم ٹینشن میں سوار ہو, تمہارے سر پہ ٹینشن سوار ہے, تم جو ہے وہ اپنے آپ کو اذیت دے رہے ہو اس چیز کے پیچھے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہماری یوتھ کو کیا ہو, یعنی ساری انرجیز اپنی ایک بندے کے پیچھے ویسٹ کرنی, ایک چیز کے پیچھے ویسٹ کرنی, اور وہ اگلا جو ہے وہ آپ کو فار وٹ ایور ریزن, سائیکولوجیکل ریزنز, چائلڈہڈ ٹراماز اور وٹ ایور, وہ آپ کو بھی جو ہے وہ سفر. لیکن آپ کہتے ہیں میں نے سفر ہونا, آپ کہتے ہیں مجھے مزہ آتا ہے سفر ہونے, یہی کہتے ہیں نا, میں نے حلال کی طرف نہیں جانا, میں نے حرام میں ہی سفر ہو کے جو ہے مزہ لینا. یہ ہے آج کل کے یہ نوجوانوں کی سی بات ہے. تو یہ ساری ہارش ٹون میں نے اس لیے یوز کی ہے بیکاز میں چاہتا ہوں کہ ہم لوگ اپنے آپ کو ان چیزوں سے نکال لیں. تو کبھی کبھی ہارشلی بھی سمجھ, کبھی کبھی ریالٹی چیک بھی دینا. تو گروتھ اور ایجوکیشن کا نقصان ہونا, آپ کی گروتھ رک جائے گی, آپ کبھی موڈ سوئنگز میں پھنسے ہوں گے, آپ کبھی جو ہے اگلے کو خوش کرنے میں پھنسے ہوں گے, آپ کبھی کسی لڑائی میں پھنسے ہوں گے, آپ کبھی یہ جیلس ہونے میں پھنسے ہوں گے کہ یار یہ اگلے کلاس فیلو سے بات کر رہی ہے یا کر رہا ہے. مطلب یہی رہ گیا لائف میں. آئی انڈرسٹینڈ کہ آپ نوجوان ہیں, آئی انڈرسٹینڈ کہ یہ چیزیں بڑی کامن ہیں, لیکن بھائی تھوڑی سی ڈگنیٹی اور آنر بھی تو ہوتا ہے نا اپنے اندر. کسی کو پسند کرنا ہے تو ایٹ لیسٹ گڈ ریزنز پہ ہی پسند کر لو. اس ریزن پہ تو پسند نہیں ہونا چاہیے نا کہ اگلا خوبصورت بہت ہے, اگلا اٹریکٹیو بہت ہے اور بس یہی چاہیے مجھے. سو گروتھ اینڈ ایجوکیشن, ڈسٹریس اینڈ اینگوش, لاس آف انٹرسٹ ان عبادہ. اللہ اکبر, سب سے بڑا مسئلہ ہے عبادہ میں انٹرسٹ ہی لوز ہو, کوئی انٹرسٹ نہیں رہتا اللہ کی بات, کیونکہ ہر وقت یور ہارٹ از اٹیچڈ اوور دیئر. تو کنکلوڈ کرتے ہیں بات کو کچھ سلوشنز کے ساتھ کوئکلی. نمبر 1, سب سے خوبصورت سلوشن میری بہنوں, میں اپنی بہنوں کو دینا چاہتا ہوں, قرآن مجید نے سب سے زبردست سلوشن دیا, ناٹ گیونگ اینی اسپیس ٹو سم ون ٹو اپروچ ان دا فرسٹ پلیس. بھائی اپنی ڈگنیٹی اتنی مینٹین کریں, اپنی ٹون ہی ایسی مینٹین کریں, اپنی اورا یعنی اپنی انرجی, اپنی آؤٹ لک ہی ایسی مینٹین کریں, اپنی چال چلن ایسی مینٹین کریں کہ کوئی اپروچ بھی کرنے کی ضرورت نہ کرے. اگلوں کو پتا ہو that she is not to be played with, she is not to be flirted with, she is a woman of dignity. And same goes for you my dear brothers, کہ آپ بھی اپنے آپ کو کیری اس طرح کریں کہ آپ اس میں فال ہی نہ کریں. آپ کو کوئی اپروچ کرتے ہوئے بھی 10 بار سوچے کہ نہیں یار مولوی بندہ, سیدھی سی بات ہے مولوی بن جائے, کہ ان کو اپروچ کرتے ہوئے ذرا سوچو. That is the first solution. Number 2, deferred gratified pattern adopt کریں. Deferred gratified pattern سے مراد ہے کہ اپنی gratifications کو defer کریں, delay کریں, delayed gratifications کی طرف, instant کی طرف نہیں. کوئی پسند آ گیا ہے تو یہ اب اس کو delay کیسے آپ کریں گے کہ یار مجھے تقدیر پہ بلیف ہے. یہ بائی دا وے اگلا سلوشن ہے کہ تقدیر پہ بلیف, کیونکہ حضرت عمر صلی اللہ عنہ کا قول ہے کہ میرا یہ بلیف ہے, My heart is at content, at peace. حضرت عمر نے کہا کہ میرا دل پیس پہ ہے یہ جان کے کہ that which is written for me will never miss me and that which is bound to miss me will never reach me. That makes me content. میرا یہ ایمان ہے کہ جو چیز مجھے ملنی ہے وہ مل کے رہنی ہے, اور جو چیز مجھے مس کرنی ہے وہ اس نے مس ہی کرنی. تو پھر کیا فائدہ کہ آپ انسٹنٹ گریٹیفیکیشن سے وہ چیز حرام طریقے سے لینے کی کوشش کریں اور وہ آپ کی قسمت میں ہی نہ لکھی, اور اگر وہ لکھی ہے تو پوری دنیا جمع ہو جائے وہ اس کو روک نہیں سکتی. یہ بھی میں بتا دوں, آپ ایسے طریقے سے اللہ آپ کو ملائیں گے آپ حیران رہ جائیں. اور اس کے بارے میں ایک حدیث سنا دوں اور پھر بات کو انشاءاللہ کنکلوڈ کرتے ہیں. حدیث اس کے بارے میں ہے کہ جو بندہ حلال چیز کو حرام طریقے سے لینے کی کوشش کرتا ہے تو پھر اس کا کیا معاملہ ہے. بیسیکلی ایکچولی دس از quote of Ibn Abbas, not a hadith. Ibn Abbas rahimahullah, who was a mufassir of Quran, Ibn Abbas is a great sahabi, cousin of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. He said, there is no believer or sinner but that Allah Almighty has decreed his provision from the lawful. کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ اللہ نے, بلیور کوئی ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا رزق نہ لکھ دیا ہو, from the lawful, حلال میں سے. If he is patient until it comes to him, Allah will give it to him. اگر وہ پیشنٹ ہے
تو اللہ اسے وہ حلال چیز دے دے گا. بٹ اف ہی بیکمس اینکشیس and consumes that thing from the unlawful, then Allah will decrease that provision from the lawful. سبحان اللہ, کہ وہ چیز اسے ریچ کرنی تھی حلال طریقے سے, لیکن وہ اینکشیس ہو گیا, امپیشنٹ ہو گیا, اور اس نے وہ چیز حرام طریقے سے یوز کرنے کی کوشش کی یا لینے کی کوشش کی, تو اللہ نے وہ چیز اس سے دور کر. اور ایسا کئی بار ہم نے دیکھا ہے کہ ایک انسان کے دل سے آپ کی محبت ہی نکال دے اگر آپ حرام طریقے سے اپروچ کرنے کی کوشش. شیطان آپ کو جو ہے وہ سیدھی سی بات ہے ڈیسیو کرتا رہے گا کہ نہیں محبت ہے, اور ایٹ دی اینڈ جب وہ کوئی گناہ کرا لے گا پھر دونوں کو وہ ایسا پٹ آف کرے گا ایک دوسرے سے, ایسی نفرت بھرے گا کہ دونوں ایک دوسرے سے جان چھڑانے کی بس کوشش کریں گے, اور ڈیمیج وہ ہو چکے ہیں. سو اس لیے یہ ایڈوائس کہ تقدیر پہ بلیف, فرم بلیف کہ جس نے ملنا ہے اس نے ملنا ہے, میں حرام سے لینے کی کوشش نہ کروں, صبر کروں, اور ڈیفرڈ گریٹیفائڈ پیٹرن, میں اپنی گریٹیفیکیشنز کو ڈیفر کروں صبر کر کے. پھر ڈیفرینشیٹنگ بٹوین لسٹ اینڈ لو, جو میں نے آپ کو ڈیفینیشن بتائی اسلامک لو کی, مودہ, رحمہ اور سکون, اس کے مطابق ایک بندے کو دیکھیں, سلیکٹ کریں اور نکاح کی طرف جائیں, اور صرف پلیجر پرنسپل کو فالو نہ کریں, لسٹ کو فالو نہ کریں. اور یہ جو سائیکالوجسٹ ہے جس کی میں نے آپ کو ڈیفینیشن بتائی کہ کمٹمنٹ اور کمپینین شپ کیا ہوتی ہے, اس کے مطابق دیکھیں. زندگی کے مقصد کو ریوائز کرتے رہیں کہ آپ کا زندگی کا مقصد اتنا چھوٹا نہیں ہے کہ آپ نے کسی کو پسند کرنا ہے اور پھر اس کے ہاتھوں ذلیل ہونا ہے, یا آپ نے کسی کو پسند کرنا ہے اور پھر ہارٹ بریک ہونا ہے. اتنا چھوٹے مقصد کے لیے آپ زندگی میں نہیں آئے ہیں, دنیا میں نہیں آئے ہیں, آپ کا بہت بڑا مقصد ہے, اس مقصد کو ریوائز کرتے جائیں. اور لاسٹلی ابن قیم کی یہ جو کتاب ہے نا, جو میں نے آپ کو ریکمینڈ کی, دعائے شافی, اس کا ضرور مطالعہ کریں, اپنے آپ کو محفوظ رکھیں, حفاظت کریں. بردرز سسٹرز پلیز, آپ پہ بہت ذمہ داریاں ہیں, آپ لوگ نے بہت بڑے بڑے کام کرنے ہیں, ان چیزوں سے اپنے آپ کو نکالیں. کوئی پسند آ جاتا ہے, فالو دا اسلامک روٹ, پسند کرنا کسی کو غلط بات نہیں ہے, لیکن اچھی بیسس پہ پسند کریں, غلط بیسس پہ پسند نہ کریں. اپنے ماں باپ پہ بھی رحم کریں, اپنے اوپر بھی رحم کریں. اگر آپ سنسیریلی کسی کو چاہتے ہیں تو پھر نہ اس کو ڈیمیج کریں, نہ اپنے آپ کو ڈیمیج کریں, حلال کی طرح. اللہ سے دعا کریں کہ وہ شخص یا وہ جن سے بھی آپ کو محبت ہے, خاتون, وہ آپ کو مل جائیں, آپ کی شادی ہو جائے. اور اگر نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے بہتر کرے گا. بہادر بنے, زندگی کا بہت بڑا مقصد ہے. زندگی میں آپ صرف یہ رونے پیٹنے نہیں آئے ہیں ایک انسان کے پیچھے. اللہ نے چاہا تو اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بہتر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اپنا خیال رکھیں, دین کا نالج حاصل کرتے رہیں, اور انشاءاللہ جو بھی آپ کے کویسچنز ہیں, آئی نو کہ دیر ول بی لاٹ آف کویسچنز, وہ ہم پھر انشاءاللہ کبھی کسی اور لیکچر میں ایڈریس کریں گے. جزاک اللہ خیر فار لسننگ. آئی پرے فار آل آف یو, اللہ تعالیٰ آپ سب کو